منبر نور پر جلوہ علماء ذوی احترام، مشائخ سادات، مفتیان اعظام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معزن وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے اس پیارے خلیل آباد میں پہلی مرتبہ میری آمد ہے۔ دور دراز علاقوں سے آپ کے شہر کا نام سنا تو تھا، لیکن اس جلسے میں آنے کے بعد ایک چیز کا احساس ہو رہا ہے، مجھ جیسا غلام رسول سلام کرے تو مجمع اتنی تیز سلام کا جواب دے سکتا ہے، تو پھر گستاخ رسول کے خلاف کتنی آواز ہے۔ یقیناً یہ دم خم ہمیشہ تمہارے سینوں میں باقی رہے۔ مجھے تو یقین نہیں ہے کہ میں گورکھپور کے قریب آیا، کیونکہ کسی بابا نے کہا تھا کہ مولانا لوگوں کو زیادہ بھاؤ دینے کی آوشکتا نہیں ہے، اور آج ہم نے محسوس کیا ہے تمہارا پانا کسی غلط مولانا سے پڑا ہوا جو حقیقت میں میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، اسے آؤ دیکھو مجموع میں۔ یقیناً آج بھی امت مصطفیٰ حقیقی نائبان رسول کو اپنے پلکوں پر بٹھاتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بات کرنے والا دنیا کے جس چپے میں جائے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے اگر کوئی تخت پر بیٹھ کر کے یہ سمجھے کہ ساری عزت میرے پاس ہے، یہ اس کتے کی طرح ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ محاورہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ کسی بیل گاڑی کے نیچے کتا چلتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں، پھر جب گاڑی آگے گزر جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے گاڑی تو بیل چلا رہے تھے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کو وقتی طور پر تخت ملے یا عزت ملے تو ان کا حال یہی ہوتا ہے انہیں کتوں کی طرح سے، لیکن حقیقی عزت اس کی ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلام چاہے عمر میں بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، وہ لاکھوں جوانوں سے زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ حق ہے۔ آج میں اپنا انٹروڈکشن صرف اس بات سے کراتا ہوں، میرا تعارف صرف اتنا ہے، جس جگہ پر بھی جائیں جو عزتیں ہمیں ملتی ہیں وہ کس بدولت ہے؟ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، ماشاءاللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، سبحان اللہ، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس ایک دارالعلوم کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں منعقد ہے، اور اس طرح کے جلسے اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے اخیر قریب
علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور جب تک تمہارے درمیان علماء ہوں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جب باعمل علماء تمہارے درمیان ہوں گے عذاب الہی ٹلتا رہے گا۔ تو جب اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں گویا کہ علماء کی ایک ٹیم میدان میں آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ صدا قیامت تک علماء کی یہ تنظیمیں ٹیمیں آتی رہیں اور اللہ کے عذاب سے ہم سب کو بچاتی رہے۔ آمین۔ میں ایک میسج ضرور دے کر کے جاؤں گا، عزت کس کی ہے، عزت کہاں دیکھی جائے، عزت کہاں ڈھونڈی جائے۔ آج ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں عزت ہے، پیسے والوں کے ارد گرد گھوم کر کے اسے لگتا ہے کہ میرا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، ہمارا سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے، گاڑی، حویلی، بنگلہ، کرسی، منصب، ان سب باتوں کو وہ سمجھتا ہے عزت ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں غائرانہ طور پر نظر ڈال کر کے دیکھو، ہم نے ان لوگوں کو بھی آج دیکھا ہے جو 40 سال تک تخت کے آگے پیچھے رہتے تھے، کبھی کسی پارٹی کی جے جے کرتے تھے، آج بیچارے ایسے سنیاسی بن گئے کوئی پوچھنا بھی نہیں۔ اب تو ان کا نام اخبار کے کسی کونے میں بھی نظر نہیں آتا۔ اگر عزت اسی کا نام ہے تو وہ مفقود کیوں ہو گئے، غائب ہو گئے۔ بڑے بڑے پیسے والوں کو بھی دیکھا، دولت کے جاتے ہی ان سے دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ تمہاری آج جوانی ہے، اگر 4 لوگ تمہارے ارد گرد گھومتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہاری ذاتی طور پر یہ عزت ہے، بلکہ تمہاری طاقت کی عزت ہے، تمہارے پیسوں کی عزت ہے۔ لیکن حقیقی جو عزت ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ملتی ہے، اور وہ عزت ایسی ہے کہ مر کر قبر میں بھی جائیں تو اللہ تمہارا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ آج 100 سال کا عرصہ گزرنے کو آ گیا، لیکن ہمارے ہر جلسے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہوا یہاں کوئی موجود نہیں ہوگا، یہاں ان سے ملا ہوا کوئی بندہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے نام پاک پر دل مچل جاتا ہے، محفلیں گرم ہو جاتی ہیں، رونق بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی عزت ڈھونڈو جو نبی کا ہو گیا اللہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، صرف نام ہی نہیں کلام بھی زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گستاخ آئے اور چلے گئے، انگلیوں میں تم انہیں گن سکتے ہو، ان کی گستاخیاں کسی کو یاد نہیں۔ مجھے بتاؤ، ابو جہل گستاخ تو تھا لیکن کیا گستاخی کرتا تھا؟ ابو لہب گستاخ تھا لیکن کیا کرتا تھا؟ نوٹ کر کے کسی نے محفوظ نہیں رکھا۔ عتبہ شیبہ گالیاں تو دیتے تھے لیکن کیا کہتے تھے میرے مصطفیٰ کو؟ یہ کہیں محفوظ نہیں۔ ہر زمانے میں اس طرح کے بھونکنے والے آتے رہے لیکن ان کی گستاخیاں محفوظ نہیں۔ لیکن جس نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی ان کا نام بھی محفوظ ہے اور کلام بھی محفوظ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی حسان بن ثابت کو بھی، لیکن انہوں نے دربار مصطفیٰ میں جو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حسان بن ثابت کے کہے ہوئے جملے آج بھی محفوظ ہیں۔ ہر بچہ جو دارالعلوم سے وابستہ ہوگا یا عربی دانی اسے آتی ہوگی، وہ اشعار یاد رکھتا ہے جس میں حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی۔ حسان بن ثابت کا جملہ بھی محفوظ ہے، ان کا نام بھی محفوظ ہے۔ صدیاں گزر گئی، سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے مصطفیٰ کی شان جنہوں نے بیان کی اللہ کریم نے ان کی ہر ادا کو بھی محفوظ رکھا ہے، ان کے کلام کو محفوظ رکا ہے۔ یہی عزت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو تو دربار مصطفیٰ کی تعریف شروع کرو، اس کی وفا کرنا شروع کرو، پھر دیکھنا مولا یہاں پر بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔
सादी शिराजी ने कहा, और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को पूरी दुनिया में याद रखते हैं, अगरचे उनकी जुबान सबको पता नहीं है, फारसी जुबान के मालिक थे, लेकिन कलाम हर कोई गुनगुनाता है और अपने अंदर इश्क महसूस करता है। तनम फरसूदा जां पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह, जो सुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। ये आशिकों की जुबान में बोल रहा हूँ मेरे अजीजों। और देखें हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। और फिर इकबाल ने क्या कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने जहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान की, अल्लाह ने उनको महफूज रखा, चाहे वो किसी भी जुबान के मालिक हो। पंजाबी हमें आती नहीं है, लेकिन पंजाबी में अगर किसी ने मेरे आका की शान बयान की तो हम गुनगुनाते हैं और इश्क महसूस करते हैं। पीर मेहर अली शाह गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मद भरियां, उस सूरत नु मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखें कितनी जारियां। सारे शायरों ने जो मदह की है मेरे मुस्तफा की, फिर आखिर में बरेली का हसन पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, जमाल नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुज़हा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर जालिम कुत्ते मेरे आका की शान में भौंकते हैं तो नबी पाक की शान में एक नुक्ता बराबर भी नक्स नहीं आएगा। ऐ दीवानों सुनो, तारों से ज्यादा तादाद में मेरे आका के चाहने वालों ने अपनी मदह रकम की है। अर्ज करते हैं, दुनिया वाले क्या करते हैं इससे मुझे क्या गरज है, हम तो अपने आका को यूं कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक हो, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए गुनगुनाई कि जिन्होंने नबी पाक की शान बयान की है वो हमेशा जिंदा रह जाते हैं, अल्लाह ताला उनका नाम सलामत रखता है, और भौंकने वालों को दुनिया याद नहीं रखती। आज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ तौहीन या गुस्ताखियां हो रही हों, ये आप आज याद रख रहे होंगे, कल के छोटे बच्चों को उठाकर पूछना उन्हें याद भी नहीं रहेगा नाम, उन्हें पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि मौसम में कुछ कीड़े आते हैं और मौसम के साथ कीड़े भी जाते हैं। मौसम के साथ आते हैं और मौसम के साथ जाते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, कीड़ों के ज्यादा फड़फड़ाने से तुम्हें घर छोड़कर तो नहीं भागना चाहिए। घर छोड़कर के अक्लमंद कोई भागता नहीं है। बारिश के सावन के मौसम में कुछ कीड़े खास तौर पर आते हैं, बड़े परेशान करते हैं। तो आप क्या करते हैं घर में, या तो स्प्रे मारते हैं या तो मौसम के जाने का इंतजार करते हैं, दो में से एक काम करें। लेकिन वो बेवकूफ है जो अपना घर छोड़कर भागेगा। इसी को मैं आपके सामने कहता हूँ, कुछ कीड़े अगर आज फड़फड़ा रहे हैं तो तुम अपना दीन छोड़कर कभी इधर उधर ना हटना, ना अपने मुस्तफा की शरीयत पर कोई समझौता करना, बल्कि तुम इस बात को याद रखो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। हम इस बात से ना उम्मीद नहीं है
نا امید نہیں ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے، ان کے فرمان پر ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے قریب ہر گھر سے اسلامی پرچم لہرائے گا، وہ وقت آنا ہے، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ نے فرمایا وہ رب ہے جس نے رسول آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ دین پورے کے پورے طور پر غالب کرے۔ اب تک یہ دین پوری دنیا میں غالب نہیں، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس آیت پر پورا عمل ہوگا، پورا عمل ہوگا۔ کائنات میں اگر کوئی گھر پکار رہا ہوگا جس سے آج تم چڑھتے ہو، نفرت کرتے ہو، انتظار کرو کہ ایک وقت آئے گا ہمارا ہر بچہ کہے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، پکاریں گے، وہ وقت آنا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، عزت اسی میدان میں ہے، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اور یہاں سے بھاگ کر کے تم کہاں جاؤ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر رہا۔ مفر مکر کا مطلب کیا ہے؟ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اس پوری کائنات میں جہاں جاؤ گے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، اور مر کر قبر میں جاؤ گے تب بھی فرشتے چھوڑیں گے نہیں، آخر میں وہی آ کر کے اٹکو گے، پوچھیں گے فرشتے تم سے کہ بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا، پہنچنا تو وہی ہے۔ اور اگر قبر سے نکل کر سوچتے ہو حشر میں سوائے ان کی شفاعت کے کیا ہونا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، بلکہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں جاؤ؟ عزت یہی ہے میرے عزیزوں، اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ، میں اسی پر پوری گفتگو سمیٹتا ہوں، اور تقریباً جہاں سنی آباد ہوں گے یہ جملہ انہیں خود یاد ہوگا۔ میں آدھا جملہ بولتا ہوں، اور آپ تو علماء کے شہر میں رہتے ہیں، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کا بریلی سے جو ریلیٹڈ ہے، الحمدللہ۔ میں پوچھتا ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہر سنی کو پتا، اگرچہ شعر ہے لیکن ہر سنی کو پتا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ واہ واہ عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھ لو، ہماری زندگی کا عنوان میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، ہماری زندگی کا ہر باب وہیں جا کر مکمل ہوتا ہے جہاں در مصطفیٰ نظر آئے۔ ہماری زندگی کا خلاصہ حضور پاک کا عشق ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال نے یہ کہا ہے، آبرو ماں سنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ، ہر چیتری دنیا بعد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، سارے رشتے ناتے یہ سب حضور کے بعد ہیں، عزت انہی قدموں میں ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، آپ کو یاد ہوگا جب بلال حبشی کو مکہ والے پکڑ کر ظلم کیا کرتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ ان کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، گرم سل ان کے سینے پر رکھی جاتی، ان کے پیر میں رسی ڈال کر مکہ کے اوباش اور بدماش لڑکے کھینچا کرتے تھے، انگاروں پر انہیں دہکا کر کے سلایا جاتا تھا، یہ سب مشقتیں اٹھائی، لیکن جب بلال حبشی آزاد ہوئے اپنے اس ظالم کافر کی غلامی سے،
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے. سنو، حضرت بلال حبشی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں رہنے لگے، ایک بار کی بات ہے، حضرت ابو ذر، وہ بھی صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں صحابی. ابو ذر، حضرت ابو ذر نے بلال حبشی کو تکرار میں، بحث میں صرف اتنا کہہ دیا، کالی عورت کے بیٹے. کسی کو اگر سختی سے اس طرح کا جملہ کہہ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تو صبح شام گالیاں لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے. حضرت بلال کو جب اتنا کہا تو حضرت بلال جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا ابو ذر نے مجھے کالا کہا. وہ تھے تو کالے، حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ تھا. کہا کہ ابو ذر نے مجھے کہا کالی عورت کے بیٹے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے جلال میں باہر تشریف لائے. کہاں ہے ابو ذر؟ بلایا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ایک ہی جملہ فرمایا، افیک الجاہلیہ، ابو ذر ابھی تک تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی رسم باقی ہے، ابھی تک زمانے جاہلیت کے کردار باقی ہے. وہ رونے لگ گئے کہ حضور ناراض ہو گئے. اب سنیے، عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت پانے کے لیے نہ چہرہ گورا ہونا ضروری ہے، نہ کپڑے عمدہ ہونے ضروری ہیں. عزت پانے کے لیے صرف نسبت مصطفیٰ کا سلامت رہنا ضروری ہے. ابو ذر غفاری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بلال حبشی کو ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ کہاں ہے بلال. حضرت بلال مل گئے تو ان کو پکڑ کر کے لے آئے. کہا بلال مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے تجھے کالی عورت کے بیٹے کہا. حضرت بلال نے کہا چھوڑو، جو بات ہو گئی ختم ہو گئی. کہا نہیں، ایسے نہیں ختم ہوگی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں یہاں مسجد میں نیچے لیٹتا ہوں اور تم اپنا یہی کالا پیر میرے چہرے پر رگڑ دو تاکہ احساس ہو جائے نبی کے غلاموں کی عزت کیا ہوتی. پھر انہیں نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کالا ہے کہ گورا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم نے وہی عزت پھر دیکھی 6 سال کے بعد مکہ میں جب میرے آقا تشریف لائے. مکہ فتح ہو چکا تھا. مسجد حرم میں جب پہلی اذان دی جا رہی تھی، بزرگوں نے فرمایا کہ بلال حبشی کو اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور یہاں سے اذان دو، پکارو. حضرت بلال حبشی کو وہاں سے اذان پکارنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چلے جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اسے کعبے کے اوپر پہنچاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غلامی مصطفیٰ میں ہم نے یہ عزت دیکھی ہے. دنیا میں عزت تو ہے ہی ہے، آخرت کی عزت ابھی دیکھنی باقی ہے. عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی. قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کے تحت میں عرض کرتا ہوں، یہ جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنے علماء ہیں، غیر عالم ہیں تو انہیں چلے جانا چاہیے نیچے. ممبر رسول ہے، یہ امانت ہے علماء کی. یہاں جو بیٹھے ہیں کیا ان کی داڑھی ٹوپی کی وجہ سے آپ نے یہاں بٹھا دیا؟ داڑھی ٹوپی والے تو اور بھی کیا ان کے جبے گبے کو دیکھ کر بٹھا دیا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ جو تم سے اوپر بیٹھے ہیں صرف نسبت مصطفیٰ کی ہے. انہوں نے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا علم حاصل کیا، اللہ نے یہاں تخت پر بٹھایا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی دنیا میں عزت دیتی ہے. لوگ اگرچہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مولوی صاحب کا کیا ہونا ہے. ہاں مولوی صاحب ویسے ہی لاوارث ہوتے ہیں، ان کو چھوٹی سی تنخواہ ہوتی ہے، کوئی دیکھتا پوچھتا نہیں. تو پھر اس مولوی صاحب کو سننے کے لیے ہزاروں آئے کیوں؟ میرے عزیزوں، اس حقارت کے چشمے کو نکالو. ان کو جو عزت دی ہے وہ کسی کے باپ نے نہیں، وہ رسول اللہ کی نسبت نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی لیے ماشاءاللہ اسی نسبت کا احترام کرتے ہوئے ہر عالم کو ہم اوپر بٹھاتے ہیں.
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ. سبحان اللہ. یہ نسبت ہی تو ہے جو انہیں ممتاز کرتی ہے. اور علماء سے میں یہ کہوں گا کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہ ہو. دنیا اگر تمہیں کم نظروں سے دیکھتی ہے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. ان کے آنکھوں پر غلط چشمہ لگا ہے. آپ اپنی عزت ان کی آنکھوں میں مت دیکھو. جاؤ دربار مصطفیٰ میں جا کر دیکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہو کر دیکھو نبی پاک تمہیں کیسے اعزاز بخشتے ہیں. امام احمد بن حنبل 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علماء کی محفل ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں توجہ سے. علماء کا بھی اپنا ایک کردار ہے, کریکٹر ہے, اور ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ حق بولنے کا وعدہ کر کے آئے اللہ سے. قرآن میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ نے جن کو کتاب عطا کیا, کتاب کا علم دیا, ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب جاؤ گے تو لوگوں کو حق بیان کرو گے اور کوئی بھی چیز چھپاؤ گے نہیں. اور جب تک یہ علماء حق بیانی کرتے رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کی مدد ان کو آتی رہے گی. امام احمد بن حنبل زمانے کے ظلم کا شکار ہو گئے. زمانے کے ظلم کا شکار ہوئے. وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے امام احمد بن حنبل سے اپنی مزاج کے مطابق فتویٰ سوچا کہ مل جائے گا, لیکن ملا نہیں. ایک کو بند کر دو, ایک کو بند کر دو. امام احمد بن حنبل اپنے زمانے میں شریعت مصطفیٰ بولتے رہے. اس پاداش میں خلیفہ نے بلایا اور کہا کہ تم اپنا فتویٰ بدلو. انہوں نے کہا یہ میرے گھر کا نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے, یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے. اس بات پر وقت کے خلیفہ نے جلاد کو حکم دیا انہیں کوڑے مارنے کا, اور امام احمد بن حنبل کو 100 کوڑے لگائے جا رہے تھے ننگی پیٹھ پر. علماء کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف حلوہ پراٹھا کھا کر کے دین کی خدمت کر لیں گے؟ ہاں, یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. امام احمد بن حنبل کو پھر دوسرا خلیفہ آیا, اس نے بھی کوڑے لگوائے. تیسرا آیا, اس نے بھی کوڑے لگوائے. ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ لنگی پہنے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں, اور جلاد کوڑے مار رہا ہے ننگی پیٹھ پر. اسی اثنا میں آپ کی تہبند کھلنے لگ گئی. لنگی جب نیچے ہونے لگی تو آپ کو اس بات کا خوف ہونے لگا کہ سطر نہ کھل جائے, اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے. انہیں کوڑوں کے درد کا احساس نہیں تھا, تہبند کے کھلنے کا احساس ہو رہا تھا کہ سطر نہ کھل جائے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ان کا رونا تھا کہ اچانک غیب سے 2 ہاتھ باہر آئے اور امام احمد بن حنبل کی تہبند کو مضبوطی سے پکڑ لیا. سبحان اللہ. اور کسی نے مضبوطی سے ان کی تہبند کو باندھ دیا. وہ جو رو رہے تھے اب وہ ہنسنے میں بدل گئے, وہ مسکرانے لگے. جلاد تو دیکھ رہا تھا جو کوڑے مار رہا تھا. اس نے دیکھ کر کے کہا کہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ, ابھی تو لنگی کھل رہی تھی اور یہ ٹائٹ کیسے ہو گئی, اور تم رو رہے تھے اب ہنسنے کیسے لگ گئے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا تو اپنا کام جاری رکھ, جو تو کوڑے لگا رہا ہے یہ کام جاری رکھ, اس لیے کہ میں جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں اس کی مدد آ گئی. کیا بات ہے. بات یاد رکھیں, یہی نسبت مصطفیٰ ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دے گی. علماء ذوی الاحترام اپنی عزت کو دیکھیں. عزت ہماری گاڑی بنگلے اور کرسیوں میں ہی نہیں رکھی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے بہت ممتاز کیا ہے, اور اللہ دنیا بھی عطا کیا حلال طریقے سے. تو فبیہا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, تمہارا سارا حصہ آخرت میں رکھا گیا ہے, آخرت میں رکھا گیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج یہ جلسہ ہے دارالعلوم کا, اللہ ہمارے ہاں سے ایسے علماء عطا کرے, ایسے علماء عطا کرے جو قوم کو حق بیانی سے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں لے آئے. آمین. عزیزان گرامی وقار, ایک بات یاد رکھنا کہ تم بھی علماء سے دور نہ ہو, اس لیے کہ ظالموں کا یہی ہر زمانے میں پلان رہا ہے کہ لوگ دین سے دور کیسے ہو سکتے ہیں. پتہ ہے یہاں کی ایک کٹرواد تنظیم
ہمارے انڈیا کی اسپین گئی تھی. کیا طریقہ ہے؟ پانی والے بند کر دو. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں. تو سننے کا مزاج اس طرح نہیں ہوتا، یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب ایسے ہو. آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں تصور کیسا ہو جلسے میں بیٹھنے کا. پتہ نہیں روایتی جلسوں میں یہ طریقہ کار کس نے اپنایا کہ تم پان کھاتے رہو، گٹکا کھاتے رہو، ادھر ادھر کی گپیں لگاتے رہو. نہیں میرے عزیزو، یہ محفل رسول ہے، یہ منبر رسول ہے. تصور کیا ہونا چاہیے جلسے میں بیٹھنے کے وقت؟ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. اور ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس تصور کے ساتھ بیٹھو، تمہارے دل میں بھی ادب ہو اور جسم میں بھی ادب ہو. بہرحال ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. یہی چیز تو خراب کیا جا رہی ہے نا. ایک پانی کی بوتل پر پورا ادھر تم متوجہ ہو جاؤ گے تو کل کو یہ پارٹیاں جو بولتی ہیں ہم 100 روپے میں ان کو اپنی پارٹی میں لے لیں گے، 200 میں وہ پارٹی والا لے لے گا. غلامان مصطفیٰ کی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. غلامان مصطفیٰ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے دنیا تمہیں کیا تمہاری جوتیوں کو بھی نہ خرید سکے. تم ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. واہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. جب حضور پاک کی محفل میں ہے تو یہ کسی نیتا نگری نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ یہاں پر صرف شور مچایا جائے اور کسی نیتا کو دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، یہ رات کے 12 بجے کے بعد جو مجمع کی گرمی ہے یہی بتاتی ہے. یہ 100-200 نوٹوں کا مجمع نہیں. یہ مجمع جہاں میں جاتا ہوں الحمدللہ مجھے یقین یہ ہوتا ہے مجمع میں بیٹھا ہر نوجوان نوٹ کے لیے نہیں بلکہ اپنی گردن حضور کے قدموں میں دینے آیا. کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اپنی ہر چیز میرے مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کرنے کی غرض سے ہم رات کو آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں. علماء ذوی احترام کی جو عزت ہے، یہ جلسہ ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ علماء عطا کرے آج جس کی ضرورت ہے. ورنہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو سٹیج پر بیٹھ کر کے کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کچھ ٹکڑوں کے لیے اللہ اور اوم کو ملا دیں. میں ان غداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر داڑھی اور ہر چہرہ مولوی نہیں ہوتا. صرف سفید کپڑے اوپر نظر آ جائیں تو وہ قائد نہیں بن جاتے. ہاں، قائد بننے کے لیے اپنے آپ کو حضور کی زندگی میں فنا کرنا ہوگا. حضور کے قدموں میں فنا کرو. ہاں، قائد وہ ہے، آؤ بریلی کی سرزمین پر تاج الشریعہ جیسی شخصیت ہے. قائد وہ ہے جو اپنے وقت کی عبقری مفتی اعظم ہند. آج کی حکومت کیا اس سے سخت ترین ایمرجنسی کے دور میں جب ڈکٹیٹرشپ جس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرانہ نظام قائم تھا. ہاں، آپ کو پتا ہوگا 70 اور 75 کی دہائی میں 70 اور 80 کی دہائی کے قریب یہاں پر ایسے حالات تھے کہ دوسروں کا کسی کا پاور نہیں، صرف ایک لیڈی کا پرائم منسٹر کا پاور ہے. اس دور میں مفتی اعظم ہند حکومت کی کوئی رو رعایت کیے بغیر شریعت مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بیان کر رہے تھے. اور یہی قیادت ہے، یہی قیادت ہے. میں ان مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں علماء بھی ہیں یا مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں. ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تمہارے چند جملے کسی کو کڑوے لگ جائیں شریعت مصطفیٰ بولنے کے وقت، لیکن ہمیشہ یاد رکھو یہ تمہارے رزاق نہیں ہے، تمہارا رزاق اللہ رب العزت ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہ تمہاری روزی بند کر دیں گے، تمہیں نوکری سے نکال دیں گے. بند کر دیں تو ایک دروازہ یہ بند کرے، 70 دروازے میرے مولا کھولے. اللہ کریم کی بارگاہ میں یقین رکھیں، وہ رزاق حقیقی ہے، لیکن حق بات بولنا نہ چھوڑے. عزت اسی میں ہے. اس لیے کہ ہم نے مشہور قول یہ سنا ہے، تلوے چھاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی.
آپ اپنی حیثیت مت دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے پاس طاقت کتنی ہے، یہ کبھی مت دیکھنا. آواز اٹھانا تمہارا کام، ہر گلی کوچے تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے. ہاں میں آج خلیل آباد میں ہوں، رہنے والا ساؤتھ انڈیا کا. میں نے 2 سال قبل ایک چھوٹی سی مسجد میں میرے جذبات تھے ایک پاکنڈی کے خلاف، جب وہ حضور کی شان میں بک 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 کر رہا تھا، وہاں سے ہم نے اعلان کیا تھا، یہ سوچ کر کے نہیں کہ بہت بڑی کانفرنس ہے، ہزاروں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نہیں 50 لوگوں کے سامنے، لیکن دل کی یہ جذبات تھے کہ اس خبیث تک یہ بات پہنچ جائے. اور صرف لفظی نہیں، جس دن یہ وقت آئے گا فقیر میدان میں ضرور اترے گا. یقین کے ساتھ ہم نے پکارا تھا. 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ ہمارے یہ جملے صرف ہمارے محلے یا شہر یا ملک میں نہیں، امریکہ والے بھی سن رہے تھے، افریقہ والے بھی سن رہے تھے، اور ہر چپے سے ہمیں میسیجز بھی آئے ہیں، ہر علاقے سے ہمیں خطوط بھی آئے، ان کے پیغامات بھی آئے. سبوں نے کہا وقت کی ضرورت تھی اور اس کے جواب کی جو ضرورت تھی آپ نے دیا. میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اس بات کو محسوس کریں، آواز اٹھانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرے مولا کی شان ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، آج کے حالات سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں ہمارے لیے، برسوں سے ہماری تاریخ یہی ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نوجوانوں، تم گھبراتے ہو کچھ کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر کے کہ اب تلواریں لہرا رہے ہیں، چاقو لہرا رہے ہیں، ہتھیار دکھا رہے ہیں. تم انہیں کیوں نہیں کہتے کہ تم انہیں تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں؟ ہماری تاریخ میں کربلا بھی ہے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے. ہم ان کے اسلاف ہیں، ہم ان کے وارثین ہیں جو ان اسلاف کے. ڈر اور خوف تمہارے دل میں کیوں آنے لگ گیا؟ در حقیقت دنیا کی محبت تمہارے اندر زیادہ آ گئی. اس لیے میرے عزیزوں، ورنہ اعلیٰ حضرت تو یوں کہتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، جب تک تمہاری زندگی باقی ہے پوری طاقتیں مل کر کے تمہارا بال بھی نہیں نکال سکتی. اور اگر ہماری موت منظور ہے تو مچھر اور چونٹی سے بھی ہم مر سکتے ہیں. یہی قدرت الہی ہے. اللہ کی قدرت پر یقین رکھو. میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، علماء کی جو عزت ہے وہ رسول پاک کے دربار سے وابستہ ہے، اور علماء کو اپنا کردار آج بھی ادا کرنا چاہیے. مجھے حیرت ہوتی ہے، آج چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بیچارے داڑھی ٹوپی سب رکھ کر کے دھرم سنسد کر کے اپنا دین بھی بیچ دیا، ایمان بھی بیچ دیا، نہ جانے کیا کیا کہہ دیا. لیکن اکبر جیسے ڈکٹیٹر کا زمانہ ہے، اکھنڈ بھارت پر ایک ہی بادشاہ کی حکومت ہے، لاکھوں فوج ہے اس کے پاس. اس بادشاہ کے دماغ میں کیا خمار سوار تھا، اس نے تو پورا دین بدلنے کا اعلان کر دیا. کہا کہ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، میرا دین چلے گا. اس نے دین کو ایک نیا مکسچر انداز میں پیش کیا، دین الہی اس کا نام رکھا. اس میں ہوگا کیا؟ مسجدوں سے اذان نہیں، سیپ بجائی جائے گی، منبروں پر مورتیاں بھی رکھی جائیں گی، نماز بھی پڑھی جائے گی. یہ دین الہی کا نظام اعلان کر دیا. جو تلوے چاٹنے والے تھے وہ ہا ہو کرتے ہوئے ان کے پیچھے تو چلنے لگ گئے، لیکن ہر زمانے میں تلوے چاٹنے والے نہیں ہوتے. اکبر کی طاقت اپنی جگہ، اس کی فوج کی قوت اپنی جگہ، اس کا رعب و دبدبہ اپنی جگہ. لیکن اسی زمانے میں ایک مرد قلندر احمد فاروقی مجدد الفسانی کو اللہ نے زندہ فرمایا، کھڑا کیا، اور اس مجدد الفسانی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اسلام نام پر اس زمین پر کوئی دین باقی رہے گا تو صرف محمد رسول اللہ کا ہوگا. کوئی دوسرا دین جس کو تم آ کر کے مکس کر دو گے ایسا نہیں چلنے والا ہے. کیا مجدد الفسانی کو نہیں معلوم تھا کہ کون سی طاقت سامنے ہے؟ علماء توجہ فرمائے، کیا بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہونے کا انہیں ڈر نہیں تھا، احساس نہیں تھا کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟
جبکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اس حق کے اعلان کے ساتھ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کے پاس تھا۔ وہ علماء ہمیشہ سے جانے تو دے دیتے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس بات پر مجدد صاحب کو بادشاہ اکبر نے جیل میں قید کر دیا، گوالیار کی جیل میں 8 سال تک بند رہے، اور اس اثنا میں اکبر مر بھی گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھا، اور جب اس کا دور چلنے لگا، 8 سال کے بعد جیل سے ایک قاصد آیا اور بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے جہانگیر کا، کہا کہ گوالیار کی جیل میں ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج سے 8 سال پہلے آپ کے باپ نے ایک مولانا کو جیل میں قید کیا تھا۔ کس بات پر؟ کہا دین الہی کو اس نے ختم کرنے کی بات کی، اس پاداش میں اسے قید کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اب ہوا کیا جیل میں؟ آنے والے قاصد نے کہا اس عالم نے، اس احمد فاروقی سرہندی نے 8 سال کے اندر جیل میں 700 قیدیوں کو تو عالم بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر صبح درس حدیث ہے، دوپہر میں درس قرآن ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، جماعت سے نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ جیل میں جا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیل نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو ہر زمانے میں ہر خطے میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری کرتے رہے، اور اس کے بعد آزاد تو ہوئے جیل سے۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا اکبر نے ہمارے اس پاکیزہ دین کا خاتمہ کر دیا تھا؟ اپنی طاقت کے بل بوتے اس دین کو ختم کر دیا؟ نہیں ہوا۔ اکبر تو اکبر ہے، اس سے پہلے چنگیز بھی آیا ہے، ہلاکو بھی آیا ہے، بڑے بڑے ظالم آئے اور اس درخت کو نوچ کر کے اس کے پتے اکھاڑے، اس اسلام کے درخت کی ٹہنیاں کاٹ دی۔ لیکن دنیا جانتی ہے جتنا اس درخت کو کاٹا جاتا ہے اس کی ہریالی کبھی کم نہیں ہوتی۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ ہم نے دیکھا ان ظالموں کے دبانے سے کبھی دبا نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ علماء حق ہر زمانے میں رہے۔ اللہ کریم ہمارے زمانے میں بھی علماء ربانیین جو حق بولنے والے ہیں ان کی قیادت ہمارے سروں کا تاج بنائے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، انہی علماء کی عزت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ باقی جو تلوے چھاٹنے والے ہیں ان کے بارے میں امام غزالی نے سچ لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ وہ مولوی جو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے خوشامدی کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، یہ سیٹھ صاحب راضی رہ جائیں، ہاں فلاں نیتا جی راضی رہ جائیں، یہ راضی ہو جائیں تو میرا بھی گھر چلے گا، پیٹ بھی چلے گا، اس کے بارے میں امام غزالی نے فرمایا ایسا عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ وہ اپنا دین لے کر کے کس کو بیچنے چلا گیا؟ اشتروا بہ ثمنا قلیلا، جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وہ یہودی علماء تھے، لیکن ان کی صفت پر آج بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، میرے عزیز علماء حق کو اللہ تعالیٰ نے امانت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اہل حق میں سے ہو اور شریعت مصطفیٰ کو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے بیان کرو۔ اکثر میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں جانتا ہوں علماء کے ساتھ مجبوری کیا ہے۔ مسجد کے ٹرسٹی، مدرسے کے ذمہ داران اگر وہ ہے کوئی اس طرح کے تو اپنی اصلاح کر لیں، باقی مجھے بولنے میں کوئی دقت نہیں۔ علماء کے گلے کو پکڑ کر کے رکھو، مولانا یہ مت بولنا، حالات ایسے ہیں، وہ مت بولنا، حالات ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے حالات تم ہی صحیح کرتے رہو، لیکن ان کے گلے کو دبا کر کے رکھتے ہو۔ بعض علماء تو ہم سے یہ بھی کہتے ہیں سود پہ تقریر کرنے منع کرتے ہیں، بیاج بٹی پہ اس پہ تقریر کرنے منع کرتے ہیں، زنا پہ بولنے کو منع کرتے ہیں، شراب پہ بولنے کو منع کرتے ہیں، جوا پر بولنے کو منع کرتے ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں، کیوں میاں؟ کہا کہ یہاں کے لوگ زیادہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، مولانا آپ مت بولو مسجد۔ میں نے محسوس کیا، ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک ممبر پر ہوا تھا کسی علاقے میں، ہمارے یہاں کا بڑے صاحب نے کہا تھا کہ یہاں سود کا کاروبار زیادہ چلتا ہے، ان لوگوں کو آپ اشارے میں بھی مت بولیے، بھڑک جائیں گے لوگ۔ ہم نے اس دن طے کر لیا پوری تقریر ہی سود پہ کریں گے، سننا ہے تو سنو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نکل لو تو بخار جائے گا، نہیں نکلو گے تو بخار ہمیشہ رہے گا۔ علماء ذوی الاحترام کی یہ ذمہ داریاں ہیں
کہ وہ قوم کی بیماریوں کا کھل کر کے ان کے سامنے بیان کریں، اور بیان نہ کرنے کی وجہ سے کچھ برائی کرنے والوں کو شہ ملتی ہے اور وہ سینہ چوڑا کر کے محلے میں گھومتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج علماء ذوی احترام کی آپ بھی عزت کریں اور ان کے اوپر ایسا دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ حق بولنے سے معذور ہو جائیں، ان کے اوپر ایسا دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ حق کا اظہار بھی نہ کر سکیں۔ میں نے 1 سال پہلے ایک دو نہیں سینکڑوں علماء کی باتیں سنی، کہا آپ کے جذبات پر ہم، آپ کی تقریروں پر ہم ہر قدم ساتھ ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم ممبر سے بول نہیں سکتے، ہماری مجبوری ہے کہ اس طرح کا ہم اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرے ہی دن صدر صاحب مسجد سے نکال دیں گے۔ میں دونوں کو کہتا ہوں، ایسا صدر بھی جائے اور ایسے عالم آپ جس سے ڈر رہے ہیں آپ بھی اپنی اصلاح کر لو، ٹھوکر مار دو، اس سے کہو بزدلو تم اپنے گھر پر چٹائی میں بیٹھے رہ جاؤ، وہ وقت بھی آئے گا جب ظالم دندناتے ہوئے تیرے سر پر بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آج میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہے، میں اگر آج نہ بولوں تو کل کی نسل میرے منہ پر تھوکا کریں گی، ہماری قبروں پر وہ مارا کریں گی کہ جو اپنے نبی کی عزت پر بھی نہیں بول سکا اس کو تو گونگا شیطان کہا جاتا ہے، گونگا شیطان کہا جاتا ہے۔ علماء حق یاد رکھیں، امام احمد بن حنبل 300 کوڑے کھا کر کے آ رہے تھے، ایک بار پیٹ جھک گئی، پیٹ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ ایک چور اس زمانے کا راستے میں ملا، کہا احمد بن حنبل رکو، تم سے ایک بات کرنی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے پہچانتے ہو، میں چوری کرتا تھا۔ کہا ہاں سنا تو ہے تیرا نام۔ کہا میں نے چوری میں پکڑے جا جا کر کے کئی مرتبہ پکڑا گیا ہوں، 1500 کوڑے کھایا۔ امام احمد بن حنبل کتنے؟ 300۔ وہ چور کہتا ہے میں 1500 کوڑے کھا چکا لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں۔ کیسی ڈیرنگ کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، میں تو چور ہوں، غلط کام 1500 کوڑے کھا کر نہیں چھوڑا، تم 300 کوڑے کھا کر حق بات کبھی مت چھوڑنا، حق بات چھوڑنا نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے بہتر بات مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ علماء بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک وقت کی روٹی تم سے کوئی چھینتا ہے، حقیقت میں تمہارا رزق اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ محفوظ ہے۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں بہت محفوظ ہے۔ آؤ میرے عزیزو، آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ عزت ڈھونڈیں گے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھونڈیں گے۔ آج ہر نوجوان یہ عہد کر کے اٹھے، تم اپنی داڑیاں چھلا کر اپنی ٹوپیاں چھپا کر کیا سوچتے ہو ہم سیکولر بن جائیں گے؟ ہم کو کوئی پہچانے گا نہیں، عزت باقی رہے گی۔ ہاں ہم کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہے گا، آتنکوادی نہیں کہے گا۔ تم اپنی ناک زمین پر رگڑ لو تب بھی تمہیں عزت نہیں ملنی ہے۔ ہاں تمہارے ساتھ اسلام ہے تو یہ ظالم کتے ہمیشہ بھونکتے رہیں گے۔ کیا تمہارے سامنے وہ سبق یاد نہیں ہے 1.5 سال پہلے وہ رافضی کتا جو اپنا نام بدل کر گیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہے دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا اور پتہ نہیں کشکا بھی لگا لیا، اور اس کے بعد جا کر کے ان کی اٹھانے لگا ادھر سے ادھر۔ 6 مہینے کے بعد پتہ چلا ٹھوکر مار کے بھیج دیا گیا۔ اب ہے کہاں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے بتایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کو جو چھوڑتا ہے وہ ہر در ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے عزت ادھر ادھر مت ڈھونڈنا، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ کبھی اگر زندگی میں ایسا وقت آیا کہ کچھ تمہیں نوچ کھانے کی بات کرنے لگ جائیں، جیسے آج جھنڈ میں کتے حملہ کرتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، جھنڈ میں حملہ کرتے رہے، اور مکہ میں بھی یہی کیا تھا۔ حضرت خباب ابن الارت کو، خبیب ابن عدی کو، سیدہ سمیہ کو انہوں نے گرفتار کر کے پاؤں ہاتھ گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے دوڑائے بھی دیے تھے، لیکن ان کا عزم، ان کا حوصلہ ایسا تھا کہ ان کی جان نکل گئی۔ ان ظالموں کی موب لنچنگ میں ان کی جان نکل گئی، لیکن آخری جملہ بھی ان کی زبان پر اللہ احد اللہ احد ہی تھا۔ وہ اپنا دین کبھی بیچ نہیں سکے۔ میرے عزیزو، آج تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں،
عزت رسول پاک کے قدموں سے وابستگی میں ہے. اگر کبھی سختیاں آ گئی اپنی زندگی میں، تم یاد کرنا بلال حبشی کو، یاد کرنا خبیب ابن عدی کو، اور انتظار کرنا. تھوڑی دیر کی بات ہے، اگر جان بھی جائے گی، آنکھ بند ہونی ہے، میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے. اور ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کے بعد پھر ہر تکلیف ہلکی ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا دین مت بیچنا، کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے اخلاق مت بیچ دینا. جیسے کچھ لوگ آج اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم گانے سنتے رہیں گے، تھوڑا سا پاش طریقے سے ہم کو رہنا ہے تاکہ عزت ملے گی. پھٹی ہوئی جینسیں پہنیں گے اور ادھر ادھر ڈیزائن کریں گے تاکہ ہمیں بھی لوگ پاش کہیں. یہ وہی حال ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گئے. تم ان کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے. تمہارے ہیرو وہ نہیں ہیں جو پردے سیمی پر نظر آتے، یہ مجرا کرنے والے اور تمہیں جہنم کا راستہ دکھانے والے جو پردے پر نظر آتے، یہ تمہارے اصل ہیرو تھوڑی نہ ہیں. تمہارے اصلی جو ہیرو ہیں وہ خالد بن ولید، تمہارے جو ہیرو ہیں وہ صلاح الدین ایوبی. تم ان کرداروں کو پڑھو بھی اور ان کی عزت کو دیکھو. اللہ نے ان کی دنیا میں کیسی مدد فرمائی، آج بھی ہوگی مدد اللہ کی. لیکن شرط یہ، تم مصطفیٰ کریم کی غلامی میں وفاداری کرو، سچے بن جاؤ. آؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس پیغام پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اس بریلی کے امام نے کہا تھا، میں پھر اس جملے پر آتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو تھک گئے آپ، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، ہاں یہاں پر بھی وہ جو نہ ہو تو، میری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، میری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، میری حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. جب پتہ ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.